الله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد المجاہدین. قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، روز ازل سے ہی حق اور باطل کا معرکہ، حق اور باطل کی جنگ شروع ہے، اور قیامت تک حق اور باطل کا یہ معرکہ اور جنگ جاری رہے گی. دنیا میں سب سے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم وعلی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے اس دنیا میں، تو اس وقت سے انسان اور شیطان، یا حق اور باطل، یا سچ اور جھوٹ کا جو مقابلہ شروع ہوا، وہ آج تک جاری و ساری ہے. اور اگر ہم اسی تسلسل اور پس منظر اور پیش منظر کو دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ قیامت تک یہ جنگ حق اور باطل کی جاری رہے گی. لیکن ہر دور میں اور ہر زمانے میں، چاہے وہ انبیاء کا زمانہ تھا یا غیر انبیاء کا زمانہ تھا، یا اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد انبیاء کے علاوہ نت نئے فتنوں کا زمانہ ہے، لیکن یاد رکھیے، جیت اور فتح اور کامیابی ہمیشہ انہی لوگوں کے مقدر ہوئی ہے جو حق پرست تھے اور حق پرست ہیں. اگرچہ حق کے مقابلے میں باطل ہمیشہ سے وسائل اور اسباب سے بھرپور رہا ہے، حق اور باطل کے مقابلے میں باطل ہمیشہ زوراور اور زبردست رہا ہے. حق اور اہل حق ہر زمانے میں بظاہر کمزور ناتواں رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ہے، جو نصرت ہے، وہ ہمیشہ حق پرستوں کے ساتھ ہی رہی ہے. تاریخ انسانیت کو اگر دیکھا جائے، اور پھر خصوصاً تاریخ اسلام کو اگر دیکھا جائے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حق پرستوں کا لشکر اور حق پرستوں کی جماعت
وہ کسی لحاظ سے باطل پرستوں سے غالب ہوئی ہو وسائل اور اسباب کے مقابلے میں، لیکن اس کے باوجود ہر زمانے میں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے اور مخلص لوگوں کی نصرت اور مدد فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ کی اعلان نبوت کے بعد 13 سال جو مکی زندگی ہے، ان 13 سالوں میں مسلمانوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ ظلم ڈھائے گئے، بے پناہ مشکلات سے آپ کا سامنا ہوا، سوشل بائیکاٹ تک کر دیا گیا، لیکن ان 13 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ان جان نثار امتیوں صحابہ نے کبھی بھی حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ صحابہ کو شہید کیا گیا، ان کے خاندانوں کو شہید کیا گیا، ان کے املاک کو ضائع کیا گیا، ان کی تجارت کو نقصان پہنچایا گیا، ان کے ساتھ زندگی کے تمام شعبوں میں تعلق ختم کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے باطل کے جو اپنی افرادی قوت، وسائل اور اسباب کے اعتبار سے بڑا زبردست تھا، بڑا طاقتور اور زوراور تھا، لیکن ان حق پرستوں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان جان نثار صحابہ نے اپنے اوپر مشکلات اور مصیبتیں جھیلی، وجہ صرف یہ تھی کہ حق پرست تھے اور اللہ کا حکم تھا کہ ابھی تم نے مصیبتیں جھیلنی ہیں، کافروں کے غم و غصے کو برداشت کرنا ہے، ان کی ظلم اور ان کی زیادتی کو برداشت کرنا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے مکہ میں یہی حکم تھا، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی امر اللہ، فاعفوا واصفح، کبھی بعض جگہ پہ آیا واعف عنہم واصفح، اے مسلمانوں کے نبی آپ کافروں کو معاف کیجئے، درگزر کیجئے، ان سے اعراض کیجئے۔ کیوں کہ ابھی تک ان کو جواب دینے کا حکم نہیں آیا تھا۔ اور یہ حق پرستوں کا ہر زمانے میں یہ شیوا رہا ہے، یہ ان کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مفاد کی بجائے، اپنی ترجیحات کی بجائے دینی ترجیح اور اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ 13 سال تاریخ اسلام کے بڑے ایک تاریخ اور سنہری سال ہیں کہ ان 13 سالوں میں مسلمانوں کو جواب دینے کی بھی اجازت نہیں تھی، ظلم اور مصیبت کو برداشت اور جھیلنے کی جو ہے وہ حکم اور ان کا درس دیا گیا۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف ہجرت فرمائی اور مسلمانوں پہ ہجرت فرض قرار دے دی گئی اور مسلمانوں نے دنیا کے تمام اطراف و اکناف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی، تو یاد رکھیے اس کے بعد سن 2 ہجری میں جب مسلمانوں کو باقاعدہ جنگ کا حکم دیا گیا اور کافروں کو دندان شکن جواب دینے کا حکم دیا گیا، تو اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک طرف اتنے تھوڑے سے افراد کہ جو بظاہر اس زمانے کے اعتبار سے جنگ کے لیے بالکل ناکافی، دوسری طرف کافروں کا اور باطل پرستوں کا لشکر وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا، اس طرف ان کے پاس ایک ٹائم کا کھانا موجود نہیں تھا، ان کے پاس جو ہے وہ گوشت کے علاوہ اور کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، اس طرف حق پرستوں کے پاس کل 313 تعداد یا 319 تعداد، اور ہر کسی کے پاس اپنی تلوار بھی نہیں تھی، کل 8 تلواریں تھیں، 313 افراد کے پاس 8 تلواریں تھیں، دوسری طرف ان کے ہر ایک شخص کے پاس اپنی تلوار تھی۔ اس زمانے کے اعتبار سے جو اسلحہ ہوا کرتا ہے صرف 8 زرہیں تھیں، 17 زرہیں تھیں اس طرف حق پرستوں کے پاس، اور ان کے ہر ایک فوجی کے پاس اپنی اپنی زرہ اور اسلحے سے لیس تھا وہ۔ الغرض یہ کہ ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پہننے کے لیے کچھ، نہ جنگ کے لیے جو اسلحہ درکار تھا اس زمانے میں اس اعتبار سے بھی کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہونے کے برابر تھا، اور مخالف میں 313 کے مقابلے میں 1000 کی تعداد، اور پھر اس 1000 کے پاس اسلحہ بھی ہر کسی کے پاس اپنا اپنا،
ان کا پیٹ بھی کھانے سے بھرا ہوا، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں تھی، ہر قسم کی آسائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 313 جو حق پرست تھے، صبر کا دامن انہوں نے تھاما تھا۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے وہ انحراف کرنے والے نہیں تھے، اپنے نبی کے ہر فرمان کو وہ دل و جان سے قبول کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 313 کو جو نہتے تھے، بے سر و سامان تھے، اس 1000 پہ ایسی فتح اور کامیابی عطا کی کہ دنیا آج تک اس فتح اور کامیابی کو یاد رکھتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں اس جنگ کو جو سن 2 ہجری میں لڑی گئی، بدر کے میدان میں لڑی گئی، جو کہ مدینہ شریف سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، بدر کا میدان، جہاں پہ یہ حق اور باطل کی پہلی باقاعدہ جنگ لڑی گئی۔ اس سے پہلے اتنی باقاعدہ جنگ مسلمانوں نے نہیں لڑی تھی، یہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی۔ لیکن بے سر و سامانی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 افراد کو ایسا غلبہ عطا کیا کہ آج تک کافروں کے دل و دماغ پہ وہی چیز سوار ہے، آج تک، صرف اس زمانے میں نہیں، آج تک۔ وہ 1000 کا لشکر جو کہ باطل پرست تھے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مخالف تھے، جو کہ جھوٹ اور دھوکے اور غیبت اور معاشرے کی تمام برائیوں کی جڑ تھے، ان کے پاس وسائل اسباب سب کچھ زیادہ تھا، لیکن ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھا حق ان کے پاس نہیں تھا۔ دوسری طرف وہ نہتے مسلمان، وہ غلام مسلمان، وہ بے سر و سامانی کے عالم میں، لیکن ان کے پاس چونکہ ایک قوت تھی کہ وہ قوت ایمانی اور حق کی طاقت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا کیا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغلوب فرمایا۔ 120 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کا میدان، جہاں پر پہلی باقاعدہ جنگ بدر، جس کو غزوہ بدر بھی کہا جاتا ہے، وہ لڑی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا کی۔ چونکہ یہ حق پہ تھے، چونکہ ان کے پاس قوت ایمانی تھی، ان کے پاس اخلاص کی دولت تھی۔ قرآن کریم کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیجا، پھر اس کے بعد یہ تعداد 3000 ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں 5000 فرشتوں کو اہل بدر کی امداد اور نصرت کے لیے بھیجا۔ صحابہ فرماتے ہیں جو کہ بدر کی جنگ میں شامل تھے، فرماتے ہیں کہ ہمیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین تھا، آپ جو فرمایا کرتے تھے ہم بلا چوں چرا اس کو مان لیا کرتے تھے۔ جب جنگ بدر شروع ہونے لگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بڑے پریشان تھے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے آپ کو پریشانی لاحق تھی، لیکن جو ہی دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ صحابہ نے پوچھا جو آپ کے پاس اس عریش اور اس چھتے کے نیچے تھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ابھی تک تو آپ کی حالت متغیر تھی، اب اچانک کیسی تبدیلی آئی اور آپ خوش ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت جبریل اپنے لشکر سمیت اتر رہے ہیں، جن کے سروں پہ جو ہے وہ پگڑیاں ہیں، اور اپنے گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تلواریں لہراتے ہوئے کفار کے لشکر پہ جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ وہ جنگ بدر کی رات کہ کل صبح جنگ ہونی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، ساری رات آپ دعائیں مانگتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پاس آپ کے خیمے میں ہی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، آپ کا پہرا دے رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف تھے۔ آپ نے دعاؤں میں وہ الفاظ کہے کہ جو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک محبوب بندہ کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ مکمل اعتماد ہوتا ہے، وہی بندہ وہ دعائیں کہہ سکتا ہے، وہی اللہ سے وہ چیز مانگ سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، تو نے جو وعدہ مجھ سے کیا ہے فتح اور کامیابی کا، اے اللہ وہ وعدہ آج ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ تھوڑے سے چند افراد ہیں، اللہ اگر آج یہ شکست کھا گئے اور آج یہ ناپید ہو گئے تو اے اللہ لا تعبد فی الارض، قیامت تک تیری عبادت کرنے والا زمین پہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ، یہی لوگ ہیں، آج تو ان پہ اپنے وعدے کو سچا فرما،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعائیں فرما رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ مبارک اتنے اٹھے، اتنے اوپر کی طرف اٹھے کہ آپ کی مبارک کندھوں پہ جو چادر تھی وہ چادر نیچے گر گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ کو ترس آیا، آپ کا دل جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آہوزاری پہ دکھا، آپ کو رحم آیا، آپ نے چادر اٹھائی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ رکھی، اور حضرت صدیق اکبر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کی طرف سے اپنے گلے سے لگایا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، آپ حق پہ ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی ساری رات آپ عبادت میں مصروف رہے، ساری رات عبادت میں مشغول رہے۔ وہ حق پرستوں کی جماعت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نے فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا کہ اللہ نے فرشتوں کو ہماری مدد کے لیے نازل کیا ہے، ہمارا یقین تو تھا، لیکن ہمیں اس وقت پورا یقین ہوا اور اس وقت ہم نے مشاہدہ کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہم جب کسی کافر کے پیچھے بھاگتے اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو جو ہے وہ تغ تیغ کرنے کے لیے، تو جب ہم دیکھتے تو ہمارے جانے سے پہلے ہی اس کا سر کٹ کے نیچے زمین پہ گر جاتا۔ اب کاٹنے والا نظر نہ آتا، تلوار کا وار کرنے والا نظر نہ آتا، اور بعض اوقات ہم نے ایسے کافروں کو بھی پکڑا کہ جو ہمارے جانے سے پہلے بس آخری سانسوں میں تھے، لیکن جب ہم نے ان کو مارا اور ان کے جسموں کو دیکھا تو ان کے جسموں پہ چابک کے نشان تھے، ان کے جسم جو ہے وہ نیلے پڑ گئے تھے، جیسے خوب ان کو کسی نے مارا ہو پکڑ کے۔ تو وہ تائید خداوندی ہے، وہ نصرت ایزدی ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں حق پرستوں کے لیے اپنی بارگاہ سے نازل فرماتا ہے۔ تو وہ غزوہ بدر، وہ جنگ بدر جو ہوئی کہ جس میں صحابہ نے اپنے اس اخلاص کا مظاہرہ کیا، یاد رکھیے کہ بے سر و سامانی کی حالت میں ایسے اخلاص کا مظاہرہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو بچانے کے لیے ان صحابہ نے جو اخلاص کا مظاہرہ کیا، آپ کو دنیا کے کسی بادشاہ اور دنیا کے کسی لیڈر کے پیروکاروں میں اتنا اخلاص نظر نہیں آئے گا جتنا کہ اس بے سر و سامانی کی حالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپ دیکھیں گے۔ اب غزوہ بدر کے لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو آپ نے اپنے صحابہ کو جمع کیا۔ آپ کو پتہ تھا ہمارے پاس نہ تلواریں ہیں، نہ ہمارے پاس زریں ہیں، نہ ہمارے پاس نیزیں ہیں، بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، ہم سب نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا، انصار اور مہاجرین صحابہ کو آپ نے جمع کر کے ان کے سامنے یہ بات رکھی اور آپ نے فرمایا مجھے مشورہ دو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آیا ہم جنگ کے لیے جائیں یا کہ آرام سے بیٹھے رہیں اپنا دفاع کریں؟ اگر ہم پہ وہ چڑھائی کر دیں اپنا دفاع کریں گے، پیش قدمی کریں یا نہ کریں؟ حضرت ابو بکر اٹھے، حضرت عمر جو مہاجرین صحابہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے سب نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ہمیں جانا چاہیے، ہم جا کے لڑیں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مدینہ منورہ کے انصار صحابہ کی طرف دیکھ رہے تھے، اور اس دیکھنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہی جو ہے وہ عہد و پیمان کیا تھا کہ آپ جب بھی مدینہ شریف آئیں گے ہمارے پاس تو ہم آپ کی ہر میدان میں آپ کی مدد کریں گے، ہر جگہ آپ کی نصرت کریں گے، اگر دشمن ہمارے اوپر چڑھے گا تو ہم جو ہے آپ کا دفاع کریں گے، اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ اب چونکہ ان کا وعدہ تھا کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا، لیکن اس چیز کا وعدہ انہوں نے نہیں کیا تھا کہ اگر ہم خود چلے گئے ان کے پاس، اگر ہمیں جانا پڑا تو پھر کیا ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان انصار کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جن پہ سارا بھروسہ تھا کہ ان کا جواب ہمارے لیے کیا آتا ہے، یہ اب ہمیں کیا جواب دیتے ہیں، ان کا جواب کیا ہے۔ تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار صحابہ کی طرف دیکھا تو اس وقت حضرت سعد بن عبادہ جو کہ بنو خزرج کے سردار تھے، حضرت سعد بن عبادہ وہ اٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ شاید کہ آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ جو بنو خزرج کے سردار تھے آپ اٹھے اور آپ نے تمام انصار کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس جنگ کی بات کرتے ہیں، آپ تو
کفار اور قریش مکہ کے ساتھ لڑنے کی بات کرتے ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے اس بے سر و سامانی کی حالت میں، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم سمندروں میں بھی کود جائیں گے، یا رسول اللہ ہم سمندر میں کود جائیں گے، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ اور اگر آپ ہمیں برق الغمات تک جانے کا کہیں گے، یہ برق الغمات اس زمانے میں یمن کا سب سے آخری شہر اور حبشہ کی ریاست کا پہلا شہر تھا، جو اس زمانے میں دوری کے لیے بولا جاتا تھا کہ برق الغمات بڑا دور ہے، دوری کا ایک استعارہ تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں برق الغمات تک بھی جانے کے لیے کہیں گے تو ہم اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے وہاں تک جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، آپ کی طبیعت میں ذرا خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت سعد بن عبادہ بیٹھے، مدینہ شریف کے ایک دوسرے سردار حضرت مقداد بن اسود انصاری صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی سعد نے جو فرمایا ہے، جو کہا، میں اس کی مکمل تائید کرتا ہوں، آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑو، ہم تو نہیں لڑنے والے، جا تو اور تیرا خدا جائے، جا کے دونوں لڑو، ہم نہیں لڑیں گے، ہم یہیں پہ بیٹھیں گے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کو ایسا نہیں کہیں گے، آپ کو ہم ایسا نہیں کہیں گے، آپ کی جو مرضی ہم پہ حکم لگائیں، ہمیں آرڈر کریں، ہمیں حکم دیں، آپ کے ہر حکم کو ہم بسر چشم قبول فرمائیں گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذبہ اور یہ اخلاص اور یہ ایمانی قوت دیکھی، اس کے بعد آپ نے بدر کے میدان میں جانے کا فیصلہ فرمایا۔ تو وہ عظیم مارکہ جو بدر کا مارکہ تھا کہ جس میں مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان صحابہ کا اخلاص، ان کے ایمانی جذبے کو سراہتے ہوئے بدر کے دن کو اللہ نے یوم الفرقان کہہ کر پکارا۔ یوم الفرقان سورۃ توبہ میں آیا، اللہ نے فرمایا وہ یوم الفرقان تھا، وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن تھا۔ اس دن حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا کہ حق پرست یوں ہوتے ہیں اور باطل پرست یوں ہوتے ہیں۔ جو باطل پرست ہوتا ہے، جو باطل ہوتا ہے، وہ وسائل اور اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے، اور جو حق پرست ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ غزوہ بدر جو کہ ہماری تاریخ اسلام کا بڑا ایک روشن اور سنہری باب ہے، بڑا ایک روشن دن ہے۔ اور دیکھیے عجیب اتفاق ہے کہ غزوہ بدر جب لڑا گیا اور غزوہ بدر جب ہوئی تو اس وقت وہ بھی 17 رمضان کا دن اور جمعے کا دن تھا، 17 رمضان اور جمعے کا دن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی تھی کافروں کے خلاف، اور ایسی کامیابی کہ اللہ نے فرمایا یہ یوم الفرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن ہے، اور آج بھی الحمدللہ 17 رمضان جمعے کا دن ہے۔ اس سے ہم یہی نیک شگون لے سکتے ہیں، نیک فالی جس کو کہا جاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی اگر مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے، اس قسم کا اخلاص پیدا ہو جائے، اگرچہ وہ صحابہ تھے، اگرچہ اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا اپنے دین کے لیے، لیکن اگر آج ہماری اقوام عالم میں، آج پورے عالم اسلام میں صرف وہ ارادہ اور نیت اور وہ جذبہ بھی پیدا ہو جائے تو آج بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی فرشتے نازل کرے گا۔ یہ فرشتوں کا آنا صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک ہر مومن کے لیے ہے، یہ قیامت تک ہر ایک قوم کے لیے ہے۔ آج بھی اللہ فرشتوں کو جبریل کی میت میں نازل فرمائے گا، لیکن وہ جذبہ، وہ اخلاص اگر ہمارے اندر ہو، وہی دن تھا اور آج کا دن ہے۔ کفار نے اتنی سازشیں کی، یہود و نصارہ اتنے ہمارے درپے ہوئے کہ آج ہم نے جہاد کے نام کو دہشت گردی سے منسوب کر دیا، آج جہاد کا نام لینا دہشت گردی ہے۔ انہوں نے اتنی ہمارے اندر کام کیا اور ہمارے اندر انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ آج ہمارے بعض افراد جو اسلام کے لبادے میں، دین کے لبادے میں، انہوں نے جہاد کا بالکل انکار ہی کر دیا، جہاد تو ہے ہی نہیں، آج جہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ان کی مرضی پہ ہو تو ہماری ملک کی فوج کو بھی ختم کر دیا جائے، پورے عالم اسلام میں جتنی فوج ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی فوج، اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جس نے جہاد کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا۔ لیکن یاد رکھیے، جس طرح کے ہم سنتے ہیں احادیث شریف میں آتا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے جو ستون ہیں بنیادی وہ 5 ہیں، اس لیے یاد رکھیے علماء، محدثین،
احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دین کے ستون 5 نہیں بلکہ دین کے ستون 6 ہیں، اور 6واں ستون جو ہے، چھٹا ستون، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ جب سے مسلمانوں سے گیا، اجتماعی طور پر مسلمان ذلت اور خواری کا جو ہے وہ سامنا انہوں نے کرنا پڑا۔ آج تک مسلمان ذلیل و رسوا ہے، پوری دنیا میں مسلمان مجبور و مظلوم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جذبہ جہاد ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمارے حکمران جہاد کا نام سن کے ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں۔ یورپ خفا ہو جائے گا، نیٹو ہم سے ناراض ہو جائے گا، امریکہ ہم پہ معاشی پابندیاں لگا دے گا۔ حالانکہ اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے، یہ معاشی پابندیاں، یہ سوشل بائیکاٹ اور یہ تجارتی پابندیاں اور پورے اقوام عالم سے کٹائی والا جو معاملہ ہے، اللہ نے یہ سارے کا سارا قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ قرآن میں جا بجا یہ فرماتا ہے کہ کیا تم اس بات سے ڈرتے ہو ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں بھوک اور پیاس مار دے گی اگر ہم کافروں کے خلاف کوئی 2 بول لیں گے، ہمیں بھوک اور پیاس مار دے گی؟ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ جب تمہاری اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اب بھی تمہارے اوپر اپنی مدد نازل فرمائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مسلمانوں یاد کرو وہ وقت جب تم بدر کے میدان میں لڑنے کے لیے گئے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تمہارے ہاتھ بالکل خالی تھے، تلواریں بھی نہیں تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بڑے کمزور تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے تم پہ اپنی مدد نازل فرمائی۔ اللہ نے تمہاری مدد کی، وہ مدد کرنے والا اللہ کی ذات ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان اور وہ جو جذبہ اور جو اخلاص ہے جو دین کے لیے ہمارا ہونا چاہیے وہ موجود ہو۔ اس لیے اللہ کا وعدہ ہے، سورۃ آل عمران میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے ختم فرما دی بات کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، تم آج بھی غالب رہو گے، آج بھی تم غالب ہوگے۔ انتم الاعلون، آج بھی تمہیں کوئی قوت پاش نہیں کر سکے گی، آج بھی تم پورے عالم پہ غالب ہوگے، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، تم مومن بن جاؤ، تم ایمان والے بن جاؤ، ایمان کے تقاضوں کو تم پورا کرو۔ ان کنتم مؤمنین، شرط اللہ نے لگا دی، اگر تم خالص مومن ہوگے، تمہارا ایمان خالص ایمان ہوگا تو انتم الاعلون، اللہ آج بھی تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دن تاریخ اسلام کا جو عظیم دن ہے کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے جو مجاہدین تھے اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اور آپ کے دین کو اللہ تبارک و تعالی نے سر بلند کیا۔ اس دن کے طفیل اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے، وہ جذبہ ایمانی، وہ قوت ایمانی اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔